بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا یہ لیکچر انگلش کمپلسری کلاس تھرڈ ایئر کے لیے ہے۔ تھرڈ ایئر کی کلاس کے لیے جو کتاب آپ پڑھتے ہیں اس کا نام ہے اے سلیکشن آف شارٹ سٹوریز اینڈ ون ایکٹ پلیز۔ شارٹ سٹوریز کے پورشن میں سب سے پہلی کہانی کا نام ہے دا کلرز۔ یہ کہانی ارنسٹ ہیمنگوے نے لکھی ہے۔ اس کہانی پر ایک مووی بھی بن چکی ہے جو کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے اور کافی عرصہ پہلے بنائی گئی تھی۔ ارنسٹ ہیمنگوے کا تعارف یہ ہے کہ وہ 1899 میں پیدا ہوا اور 1961 میں اس کا انتقال ہوا۔ ہیمنگوے امریکن رائٹر تھا۔ اس کا لٹریری سٹائل یعنی جو لکھنے کا انداز ہے وہ سادہ ہے اور اکنامیکل ہے۔ اکنامیکل ہم اس سٹائل کو کہتے ہیں جس میں الفاظ کا کم سے کم استعمال کیا جائے، کوئی فالتو بات نہ کی جائے، بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ ایکسٹراڈنری لینتھی الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ He was admired by the later generations due to his adventurous lifestyle۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے جس چیز پہ اس کو ایڈمائر کیا وہ یہ تھا کہ اس کا زندہ رہنے کا انداز، لائف سٹائل بہت ہی ایڈونچرس تھا۔ عام رائٹرز کے برعکس جو اپنے گھروں میں رہنا اور لکھنا پسند کرتے ہیں وہ ہنٹنگ، شکار کرنا، خاص طور پہ بڑے جانور، کشتی چلانا، بڑی مچھلیاں پکڑنا اور سپورٹس کے طرح طرح کے ایکسٹریم سٹائلز کا بے حد دل دادا تھا۔ اینڈ ہز پبلک امیج ایز ویل، پبلک میں اس کا امیج ایک بہت ہی زیادہ بہادر ایڈونچرس انسان کا تھا اور جنرل پبلک اس کی اس انداز سے بہت امپریس تھی۔ ہی ون دا نوبیل پرائز فار لٹریچر ان 1954۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نوبیل پرائز دنیا کا سب سے بڑا پرائز ہوتا ہے کسی بھی کیٹیگری میں، تو ادب کا نوبل انعام ہیمنگوے کو مل چکا ہے۔ اس کے ناولز فیئرویل ٹو آرمز، فار ہوم دا بیل ٹولز بہت مشہور ناول ہیں اور انگلش لٹریچر کی کلاسک سمجھے جاتے ہیں۔ سٹوری کی سیٹنگ، سٹوری کہاں پر ہوتی ہے، تمام واقعات، پلاٹ کہاں پر انفولڈ ہوتا ہے۔ جگہ ہینریز ڈائنر ہے۔ ہینریز ڈائنر ایک چھوٹے سے سرائے یا ہوٹل کا نام ہے جو کہ امریکہ میں واقع ہے۔ کہانی میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گاؤں کا نام سمٹ ہے، SUMMIT، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ شکاگو کے ایریا میں واقع ہے۔ وائلڈ ویسٹ آف امریکہ میں پرانے زمانے میں جس وقت یہاں آبادی شروع ہوئی تو بہت دور دور چھوٹے چھوٹے قصبے اور گاؤں بنے ہوئے تھے۔ ان کا ایک خاص ماحول اور مزاج تھا اور ان میں ایڈونچر واقعی اتنا زیادہ تھا کہ ہالی ووڈ کی پرانی موویز 50% سے زیادہ امریکہ کے وائلڈ ویسٹ میں بنائی جاتی تھیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جس میں گاؤں بہت ایک چھوٹا سا ایریا ہوگا، باقی دور دور تک خشک پہاڑ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ہر گاؤں میں ایک آدھ ہوٹل یا ان ہوتا تھا جس کو ڈائنر بھی کہتے تھے، اور یہاں پر جو ہے اس کا نام ہینریز ڈائنر ہے، یعنی اونر کا نام ہینری ہوگا۔ یہ ایک بار یا ہوٹل ہے اور جب ایکشن شروع ہوتا ہے تو ایسا وقت نہیں ہے کہ یہاں پر رش ہو، یہاں پر بہت کم لوگ موجود ہیں۔ کہانی کے کردار یہ ہیں۔ نک ایڈمز جو کہ پروٹاگونسٹ ہے۔ جب آپ کوئی ٹی وی ڈرامہ یا مووی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہیرو ہے، لیکن جب ہم لٹریچر کی طرف آتے ہیں تو لفظ ہیرو نہیں استعمال ہوتا بلکہ پروٹاگونسٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ انسان جو کہ مین کیریکٹر ہے سٹوری کا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہیرو بھی ہو۔ نک ایڈمز کا کیریکٹر ہیمنگوے نے کئی کہانیوں میں بطور مین کیریکٹر استعمال کیا ہے۔ مین ایکشن میں نک ایڈمز کا حصہ کم ہوتا ہے، وہ ایک آبزرور کی طرح ہوتا ہے۔ اس کہانی میں بھی کسی قسم کا خاص ایکشن اس کے کیریکٹر میں نظر نہیں آتا۔ اول اینڈرسن ایک وہ کیریکٹر جو ہمیں کہانی کے بالکل آخر میں نظر آتا ہے۔ اس نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا تعلق اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہوگا، یعنی ناروے، سویڈن، ڈنمارک سے، اور وہاں کے لوگ عام طور پہ بہت فزیکلی فٹ اور مضبوط ہوتے ہیں۔
یہ آدمی بھی ایکس باکسر ہے، یعنی اس سے پہلے وہ پرائز فائٹر یعنی باکسر تھا جو کہ پیسے لے کر کھیلتے ہیں. اینڈ ہی از اے ٹارگیٹ آف پروفیشنل کلرز، اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو قتل کرنے کے لیے 2 آدمی اس کہانی کے شروع میں ہی نمودار ہو جاتے ہیں. جارج ہینریز ڈائنر کا مینیجر ہے، وہ کاؤنٹر پر موجود ہے، اور جب کلرز انٹر ہوتے ہیں تو ان کا سامنا سب سے پہلے جارج سے ہوتا ہے. سیم دا افریقن امریکن کوک ایٹ دا ڈائنر. سیم وہاں کا کوک ہے، کھانا بناتا ہے، وہ افریقن امریکن ہے یعنی وہ بلیک ہے، اور اس کے ساتھ وہ ایک خاص قسم کا کلرز طنزیہ رویہ رکھتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سوسائٹی میں بلیک لوگوں کو کس طرح تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. میکس اینڈ ایل دا پروفیشنل مرڈررز. میکس اور ایل پتہ نہیں ان کے اصل نام ہیں یا نہیں، وہ ایک دوسرے کو اس نام سے پکارتے ہیں. وہ پروفیشنل اساسنز یا مرڈرر ہیں، یعنی پیشہ ور قاتل جن کو کسی انسان سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، ان کو جو بھی پے کر دے گا اس کام کے لیے وہ جان لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایک قتل ایسا ہوتا ہے جو انسان غصے میں، ناراضگی میں اور اشتعال کی حالت میں کرتا ہے، اس میں پھر بھی اس کو کوئی مارجن مل سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی. لیکن پروفیشنل مرڈر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو بہت ہی کولڈ بلڈ کے ساتھ سکون سے قتل کرتا ہے، اور ایسے انسان کے بارے میں ہمیں کہانیوں موویز میں جو میٹیریل ملتا ہے یہ دونوں کریکٹر اس پہ پورا اترتے ہیں. ایک کردار ہے مسز بیل، وہ بھی اینڈ میں نظر آتی ہیں. وہ ہرش بورڈنگ ہاؤس کی مینیجر ہیں. اس بورڈنگ ہاؤس میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کا اس ٹاؤن میں کوئی گھر بار نہیں ہے، اور اول اینڈرسن جو کچھ عرصے پہلے ہی ٹاؤن میں آیا ہے وہ بھی اسی بورڈنگ ہاؤس میں ان خاتون کے زیر سایہ رہتا ہے. جب ہماری سٹوری اوپن ہوتی ہے، یہ جو سین آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں، یہ مووی کا سین ہے. یہ 2 آدمی جو کاؤنٹر کے پرے کھڑے ہیں، یہ دونوں وہ ہیں جن کا نام ہمیں ایل اور میکس بتایا جاتا ہے، اور جو کلرز کے طور پہ یہاں پر انٹر ہوتے ہیں. جو انسان آپ کو نظر آ رہا ہے کاؤنٹر کے پیچھے وہ آبویسلی جارج ہے جو کہ وہاں کا مینیجر ہے. اوپننگ. دا ڈائنر از آلموسٹ ایمپٹی وین دا اسٹوری بگنز. ہوٹل تقریباً خالی ہے جب کہانی شروع ہوتی ہے. نک، جارج اینڈ سیم آر دا اونلی پیپل ان دا مین ہال. 3 لوگ ہوٹل کے مین ہال میں موجود ہیں. نک ایڈمز خود، جارج جو کہ مینیجر ہے، اور سیم جو کہ بلیک کوک ہے. وین ایل اینڈ میکس انٹر، اس وقت ایل اور میکس اندر آتے ہیں. دے آر ان ill fitting اوور کوٹس. ان کے اوور کوٹ ان کے اچھی طرح پورے نہیں ہیں. اینڈ آرمڈ، اور وہ ہتھیاروں سے مسلح ہیں. دیئر بیہیویئر از تھریٹننگ اینڈ کیجول. ان کا جو رویہ ہے وہ خوفزدہ کرنے والا ہے لیکن ساتھ لاپرواہ بھی ہے. آفٹر bullying the staff for some time they take all 3 as hostage. پہلے تو وہ ان تینوں کو دھمکاتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ان کو یرغمال بنا لیتے ہیں. جب یہ دونوں کہانی میں اندر انٹر ہوتے ہیں تو آ کر یہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کیا کھانا پسند کریں گے، اور یہ آرڈر کو پہلے تو بہت ہی نان سیریس لیتے ہیں اور بہت دیر کے بعد آرڈر پلیس کرتے ہیں. جب آرڈر پلیس کرتے ہیں تو ڈنر کا آرڈر کر دیتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ رات کے کھانے میں ڈشز ملیں گی. اس پہ وہ جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کے کھانے کا وقت ابھی تک کیوں نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ بمشکل کوئی ایک سادہ سی ڈش آرڈر کرتے ہیں. مسلسل وہ ان باقی تینوں پہ طنز کرتے رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. ان کے جو کوٹ ہیں انہیں بہت زور سے اچھی طرح سے بٹنوں سے بند کر رکھے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوٹس جو جہاں جہاں ان سے ابھرے ہوئے ہیں ان کے اندر انہوں نے ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں. تو اوورآل ان دونوں کا جو بیہیویئر ہے وہ عام کسٹمر والا نہیں ہے جو صرف کھانا کھانے کے لیے یہاں پر آتا ہے. تھوڑی دیر تو وہ ان سے جس طرح سے ایک طرح ٹوائنگ کرتے رہتے ہیں، ان پہ طنز کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں اور وہ ان کو یرغمال بنا لیتے ہیں. دا کلائمیکس. سٹوری میں کلائمیکس اس جگہ کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے، جہاں پر جو پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے اس کی دلچسپی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. دا کلرز بائنڈ اینڈ ڈیٹین دا 3 آف دیم. جو قاتل ہیں وہ ان تینوں کو پکڑ کر باندھ لیتے ہیں. اینڈ آسک دیم وین اول اینڈرسن کمز ٹو دا ڈائنر. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اول اینڈرسن یہاں پر کب کھانا کھانے کے لیے آتا ہے. ایز ہی ڈز ناٹ اپیئر دیٹ ڈے.
وہ اس دن ان کو نظر نہیں آتا. دے گو آفٹر ہم آفٹر ویٹنگ فار این آور. وہ 1 گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں پھر وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں. یہ دونوں بہت دیر انتظار کرتے ہیں کہانی میں اور تقریباً آپ کے 2 پیجز اس دوران میں گزر جاتے ہیں. اس دوران میں جو ہاسٹیج ہیں ان کو یہ دھمکاتے رہتے ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں اور کسی سوال کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتے. جو ان کا ٹارگٹ ہے جس کے لیے ان کو پیمنٹ ملی ہوئی ہے مرڈر کرنے کے لیے وہ اس دن آتا ہی نہیں ہے اور اس کا مسلسل انتظار کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ وہیں جا کر یہ کام مکمل کریں گے جہاں پر وہ رہتا ہے. جب یہ دونوں تھریٹننگ فگرز یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں تو پیچھے وہ جو تینوں ہیں وہ ایک دوسرے کو کھولتے ہیں اور وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ اگر ہتھیار بند 2 اس طرح کے خطرناک لوگ آپ کو ڈرا دھمکا کے جائیں اور آپ ہاسٹیج پوزیشن میں ہوں تو کوئی بھی نارمل انسان ڈر جائے گا اور وہ یہی چاہے گا کہ اس معاملے سے جتنا دور رہ سکے اتنا دور ہو جائے. لیکن نک ایڈمز آپس میں ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جائے گا اور وہ اس بورڈنگ ہاؤس میں جا کر اول اینڈرسن کو بتائے گا کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور 2 خطرناک قاتل اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں یہ بات ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ پرائز فائٹرز جو تھے ان کی جان اکثر ہی خطرے میں رہتی تھی. یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو غریب تھے لیکن فزیکلی بہت سٹرونگ تھے. یہ ریسلنگ یا باکسنگ کے میچ کھیلتے تھے اور ان میچز کے اوپر لوگ شرطیں لگاتے تھے جن میں کافی سارا پیسہ انوالو ہوتا تھا. تو پھر پیسے والے لوگ ان کو پیمنٹ کر دیتے تھے جس طرح سے آپ میچ فکسنگ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی پلیئر جس طرح پیسے لے کے میچ فکس کر دے تو باکسنگ کا میچ یہ لوگ فکس کر لیتے تھے. مطلب یہ کہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ فلاں سے ہار جائیں تو یہ پیسے لے کے اس بندے سے ہار جاتے تھے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 گروپس جو ہیں بہت سٹرونگ قسم کے وہ دونوں ان کو اپنی مرضی پہ چلانے کی کوشش کریں. کوئی ایک ان سے کہتا تھا کہ آپ کو ہارنا ہے دوسرا کہتا تھا کہ آپ کو ہر صورت جیتنا ہوگا. اس پوزیشن میں جس گروپ کی بھی وہ بات نہ مانتے وہ گروپ مافیا یا گینگ آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں وہ اس باکسر کی جان کے پیچھے لگ جاتا تھا اور پھر اس کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا تھا. تو اول اینڈرسن ایسا ہی ایک باکسر ہے جو اس قسم کے ایک مافیا سے بچتا پھر رہا ہے جو کہ اب اس کو جان سے مارنا چاہتا ہے. سٹوری کے اینڈ میں نک ارائیوز دا بورڈنگ ہاؤس. نک بورڈنگ ہاؤس پہنچتا ہے تب تک دکھایا جاتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہے. مسز بیل گائیڈز ہم ٹو اول اینڈرسنز روم. مسز بیل اس کو اول اینڈرسن کا کمرہ دکھاتی ہیں. مسز بیل اس دوران میں جو بات چیت کرتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اول اینڈرسن کا رویہ بہت ہی جینٹل مینلی اور سافٹ ہے اینڈ ہی از اے ویری نائس پرسن. وین نک ارائیوز اینڈرسن از لائنگ فلی کلوتھ اینڈ ریڈی فار دا کلرز. وہ کیا دیکھتا ہے کہ اول اینڈرسن اپنے بستر پر دراز ہے اور اس نے اپنے کمپلیٹ کوٹ اور جوتوں سمیت تمام کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس طرح بالکل انسان باہر جانے کو تیار ہوتا ہے اور وہ پہلے سے اس بات کو جانتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی قتل کرنے آ رہا ہے. وہ نک کو بتاتا ہے کہ وہ بھاگتے بھاگتے تھک چکا ہے. کتنے عرصے سے کبھی وہ کسی ایک گاؤں میں جاتا ہے کبھی دوسرے میں لیکن یہ قاتل مسلسل اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اب وہ بھاگنا نہیں چاہتا. ایز اے پرائز فائٹر ہی ہیز اوفینڈیڈ اے مافیا. چونکہ وہ باکسنگ کا پرائز فائٹر تھا اس نے ایک مافیا کو ناراض کر دیا. who are following him for some time. اب وہ لوگ کچھ عرصے سے اس کے پیچھے ہیں. نک لیوز ہم ان دا سیم ریڈی فار اینی تھنگ اسٹیٹ. نک جب اس کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اول اینڈرسن اسی طرح کسی بھی حالت کے لیے تیار ہے اور اس کے پاس لڑائی کے لیے ویپنز بھی موجود ہیں. یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے. آپ نوٹس کریں گے کہ کہانی کے آخر میں کوئی سگنیفیکنٹ اینڈنگ نہیں ہے. یعنی نہ تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا اول اینڈرسن کو انہوں نے قتل کر دیا جس کام سے وہ آئے تھے نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سے بچ کے نکل گیا. اس طرح کی اینڈنگ کو اوپن اینڈنگ کہا جاتا ہے. جو زمانہ ماڈرن ایرا کہلاتا ہے 1960 تک تقریباً 1915 سے اس زمانے میں جو کچھ بھی لکھا جاتا تھا اس میں یہ ایک عام ٹریڈیشن تھی کہ اینڈنگ ریڈر پر چھوڑ دی جاتی تھی کہ آپ جو بھی پڑھتے وقت سوچیں کہ یوں ہوا ہوگا وہی آپ ایزیوم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک اوپن اینڈنگ ہے اور ہمیں کمپلیٹلی تھورولی رائٹر کوئی انفارمیشن نہیں دیتا کہ آخر میں کیا ہوا. کہانی کا ہیرو کون ہے؟ کہانی میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کو آپ ہیرو کہہ سکتے ہیں. ایک تو خود اول اینڈرسن ہے
اس میں ہیروز والی کوالٹیز کیا ہیں؟ ایک تو بریوری، بہادری، کیونکہ بہادری اور ہمت کے ساتھ وہ وہاں ڈٹا رہتا ہے. دو قاتل جو کہ فلی مسلح ہیں اور وہ بہت تجربہ رکھتے ہیں قتل کرنے کا، اس کے لیے آ رہے ہیں. ان کا بیٹھ کر انتظار کرنا ایک بہت ہی غیر معمولی بہادر انسان کو شو کرتا ہے. سیکنڈلی، ایکسیپٹنس. اول اینڈرسن نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا سامنا اپنے قاتلوں سے ہونا ہی ہے اور اس کو ہر صورت میں کچھ نہ کچھ ان کو جواب دینا ہے، چاہے اس دوران میں وہ مارا جائے. کسی بھی بری صورتحال کو ایکسیپٹ کر لینا ایک بہت بڑی خوبی ہے جو اس کو ہیرو بناتی ہے. ریزیلینس یعنی ایک بات پر مستقل مزاجی رکھنا، قائم رہنا. وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے. کتنے ہی عرصے کے بعد فائنلی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ہیڈ لانگ اپنے دشمنوں سے ٹکرائے گا اور جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. اگین اٹ میکس ہم اے ہیرو. ہمارا دوسرا کیریکٹر جو کہ ہیرو کی خوبیوں پر پورا اترتا ہے وہ نک ایڈمز خود ہے. اس میں جو خوبیاں ہیں وہ تھوڑی سی فرق ہیں. فار ہیومینٹی، کمپیشن اینڈ کریج. نک ایڈمز از گڈ بیکاز ہی از ہیومین. اس میں انسانیت ہے. جب ایک آدمی جس کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں اس کی جان خطرے میں ہے تو نک ایڈمز اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسے بچانے جاتا ہے. کمپیشن، رحم دلی، یعنی وہ ایک نرم دل انسان ہے. تھورلی جب ہم اس کو ہینریز ڈائنر میں دیکھتے ہیں تو وہ بلیک کک کے ساتھ بہت کائنڈلی پیش آ رہا ہے جبکہ باقی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نک ایڈمز کی نیچر میں کمپیشن ہے. اینڈ کریج، اس کے علاوہ حوصلہ. بہت حوصلہ چاہیے اتنے خطرناک قاتلوں کے سامنے آنے کے لیے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، جو کہ نک ایڈمز کرتا ہے. بیکاز آف دیٹ ہم اس کو کہانی کا ہیرو کہہ سکتے ہیں. سٹوری میں جو تھیمز ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، کرائم. جو دو آدمی اندر آتے ہیں وہ کرمنل ہیں اور کرمنلز جو ہیں ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ دنیا لا ابائڈنگ دنیا سے زیادہ طاقتور، سینسٹر، خطرناک ہوتی ہے. اس کے اندر جو ایک ایٹماسفیئر دکھائی گئی ہے کہ کسی بھی جگہ اگر کرمنلز انٹر ہو جائیں تو اس جگہ کا کیا ماحول ہوگا، وہ اس کو ایک تھیم بنا دیتا ہے. سیکنڈ تھنگ از کریج. اول اینڈرسن کی ہمت اور نک ایڈمز کی بہادری، یہ دونوں چیزیں سٹوری کا ایک اور آئیڈیا، بیسک آئیڈیا اور تھیم ہے. نمبر 3 از ڈیتھ. Death is something you cannot run from. When your death is coming, wherever you will run, the death will come and overtake one. یہ والا آئیڈیا کہ اب موت سے کوئی فرار نہیں ہے اور موت کا سامنا کرنا چاہیے، وہ بھی اس کہانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 4، کمپینینشپ، دوستی، تعلق. کس طرح سے دو لوگوں کی آپس میں کوئی کمپینینشپ نہیں ہے. وہ قاتل ہیں اور چونکہ ان کی جاب ایک ہی ہے اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. لیکن جو ڈائنر میں 3 لوگ ہیں وہ آپس میں بہت ہی فرینڈلی ہیں، ان کی آپس میں دوستی ہے انسانیت کے ناطے، تو وچ از اے گڈ فرینڈشپ. تو کمپینینشپ 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایول اینڈ گڈ. دین دا 5th تھیم از ہیومینٹی. ہیومینٹی یعنی انسانیت. انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. اسی رشتے کے تحت وہ تینوں لوگ جو ہوٹل میں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اول اینڈرسن کو بچانے کی کوشش کریں. ان کی پوری ٹرائی ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی وہ ان کے ہتھے نہ چڑھے جو قاتل آئے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس آدمی کو شاید دیکھا بھی کبھی نہیں ہوتا. آپ کو اس کہانی میں کیا تیار کرنا ہے اس کو دیکھیں. کسی بھی سٹوری میں آپ یہی 4 چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں، اس لیے جب آپ سٹوری کو پڑھیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں کہ یہ 4 چیزیں آپ کو سٹوری میں امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے سوال اسی پر آئیں گے. سمری آف پلاٹ آف دا سٹوری. سب سے پہلے سمری اور پلاٹ، یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہانی میں کیا ایکشن ہے، پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، واقعات کی ترتیب کیا ہے اور کون کون سے واقعات رونما ہوئے. آپ کو کوئی کویسچن صرف یہ ڈسکرائب کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ بتائیں کہ شروع میں سٹوری میں کیا ہوتا ہے یا اینڈ میں سٹوری میں کیا ہوتا ہے یا مڈل میں، تو اس کے لیے اگر آپ سمری پلاٹ کنسٹرکشن تیار کر لیں گے تو آپ کے سوال ایزیلی ہو جائیں گے. دین دیر از تھیم اور مین آئیڈیا. ابھی آپ نے تھیمز پڑھے ہیں کہ جو مین سینٹرل آئیڈیا ہے سٹوری کا وہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ سے سالڈ کویسچن ہے. نمبر 3 از کیریکٹرز. سٹوری میں ہمیشہ کردار ہوں گے
اور کچھ کردار باقی کرداروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. تو ہماری اسٹوری میں اگر آپ کو کریکٹر اسکیچ لکھنے کو آ جائے کہ آپ اس کردار کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو نک ایڈمز اور اول اینڈرسن 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ لکھیں گے. لاسٹ ون ہے ایٹماسفیئر، فضا. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو آپ میں جو سینسیشنز پیدا ہوتی ہیں اس کو دیکھتے وقت، مطلب اگر آپ کو اس کو دیکھتے وقت خوشی محسوس ہو رہی ہے تو وہ ایک ہیپی ایٹماسفیئر کا ڈرامہ ہوگا. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو وہ ایک فیئرسم ایٹماسفیئر کا پلے ہوگا. اسی طرح سے اگر ایٹماسفیئر جو ہے وہ ٹینس ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ ایک تھرلر دیکھ رہے ہیں. تو اس سٹوری کو آپ ایک تھرلر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ایٹماسفیئر بہت ٹینس ہے. 2 مرڈررز کا اندر آنا، ان کا کھانے کی آئیڈیا کے ساتھ ٹوائی کرنا، کھیلنا اور باقی لوگوں کو طنز اور مذاق کا نشانہ بنانا اور اپنے ہتھیار چھپائے ہوئے ہونا. ال فٹنگ کوٹس کا بھی مطلب ہے کہ وہ ان کے اپنے کپڑے نہیں ہیں جو وہ پہنے ہوئے ہیں اور وہ صرف اس لیے پہنے ہوئے ہیں تاکہ ویپنز چھپا سکیں. تو اس سے پوری کہانی میں ایک ان ایز پیدا ہوتی ہے، ایک ٹینس ایٹماسفیئر پیدا ہوتی ہے. تو سٹوری کی ایٹماسفیئر بھی بہت امپورٹنٹ ہے تیار کرنے کے لیے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. امپورٹنٹ کویسچنس کو دیکھیں. ریکریٹ دا سین ایٹ ہینریز ڈائنر وین دا اسٹوری اوپنز. یہ آپ کی سمری یا آپ کی پلاٹ کنسٹرکشن ہے، یعنی کیا ہوتا ہے ہینری کے ڈائنر میں جب کہانی شروع ہوتی ہے. کہانی شروع ہونے میں جو 3 کردار اندر موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، باہر کون سا وقت ہے، اور اگر موسم کوئی محسوس ہوتا ہے تو کون سا موسم ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو 2 لوگ انٹر ہوتے ہیں ان کے حلیے کیا ہیں، وہ آ کے کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، سب کچھ اس سوال کے اندر آ جائے گا. واٹ از دا پرپز اور موٹیو آف دا کلرز. جو قاتل ہیں ان کا ارادہ کیا ہے، اور یا وائی ڈو دے وانٹ ٹو کل اول اینڈرسن، کہ وہ دونوں اول اینڈرسن کو جان سے مارنا کیوں چاہتے ہیں. تو یہ جب کہانی میں یہاں تک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلرز ہیں اور وہ اس کو مارنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر یہ ڈسکشن شروع ہوتی ہے کلرز کون ہیں، کیسے ہیں، وہ کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ آدمی کون ہے، کہاں رہتا ہے، قتل کرنے کا پرپز کیا ہے، اور یہ بھی ہم تھورلی ڈسکس کر چکے ہیں. واٹ از دا تھیم آف دا اسٹوری دا کلرز. آپ نے سارے تھیم ابھی پڑھے ہیں، کیا اس کا تھیم ہے، سینٹرل آئیڈیا لکھا ہو، مین آئیڈیا لکھا ہو، تھیم لکھا ہو، اس سب کا ایک ہی مطلب ہوگا. ڈسکس کلرز ایز اے اسٹوری آف ایٹماسفیئر. کہ کلرز کی جو کہانی ہے آپ اس کو ایٹماسفیئر کی کہانی کے طور پہ ڈسکس کریں، یعنی اس میں کس طرح کا ماحول ہے، ڈائنر کا کیسا ماحول ہے جب وہ لوگ نہیں اندر آئے تھے، ان 2 مرڈرز کے انٹر ہونے کے بعد ماحول میں کیا تبدیلی آتی ہے. وہ ایک سینسٹر سا ٹینس ماحول ہو جاتا ہے، لیکن جب لوگ وہ باقاعدہ ویپنز نکال کے ان کو ہاسٹیج بناتے ہیں تب ماحول ایک بار پھر بدلتا ہے، وہ فیئرسم ٹیریفائنگ ماحول ہو جاتا ہے. جب وہ اس کو کھول کر جاتے ہیں تو اپریہنسو ماحول ہو جاتا ہے کہ اب وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ جا کر اپنے ٹارگٹ کے ساتھ کیا کریں گے. اور فردر آن جب اول اینڈرسن سے ملنے نک جاتا ہے تو اس کے کمرے کا بھی ایک الگ ہی ماحول ہے. Thank you very much for watching. This is Shafaq Sahar, Assistant Professor of English, and best of luck for your online classes and the forthcoming exams.